اور میں اس کی ایک مثال آپ کو کیسے دوں گا. یہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے تنویر شاہد. یہ مجھے چند روز پہلے ملے. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اپنے اسکول سسٹم کے کسی فنکشن میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. میں چلا گیا ان کے پاس. قصور پبلک اسکول کے آڈیٹوریم میں ان کا فنکشن تھا. وہ جب پروگرام شروع ہوا تو اس میں انہوں نے کچھ ٹیبلوز پیش کرنے شروع کیے، اور پہلا ٹیبلو جو انہوں نے پیش کیا وہ کسی فوجی عسکریت کا ایک مظہر تھا، جس میں بڑی ڈرم بیٹ تھی، جس میں بڑا فین فیئر تھا، جس میں بڑے میڈلز تھے، جس میں بڑی شیولری تھی. بہت اس میں بڑا تم تراک تھا. بڑا اس میں میرے جیسا عام آدمی بھی جو اس کو سن رہا تھا وہ اس کی لے میں ساتھ تھوڑا سا. بچوں نے پیش کیا ٹیبلو، بڑا اچھا تھا. دوسرا ٹیبلو انہوں نے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہ شہداء ہیں جو اپنے اس ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کے شہداء اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں. تو میں آبزروینٹ تھا، میں دیکھ رہا تھا. جب میں اسکول کے گیٹ سے اندر انٹر ہو رہا تھا تو مجھے ایک اوپن ہیپ، گندگی سے بھری ہوئی ایک ڈھیری نے میرا استقبال کیا. اس کے اوپر اتنا پلاسٹک تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، اتنا گند تھا. تو میں کنیکٹ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ مادر علمی ہے، درسگاہ ہے، یہاں سے بچے پڑھ کے جاتے ہیں. اس کے صدر مقام کے دروازے کے باہر ایک گندگی اور غلاظت کا ڈھیر لگے. اندر تنویر شاہد ایک پرائیویٹ اسکول کا فنکشن کر رہے ہیں. وہ شہداء کی عظمت تو بیان کر رہے ہیں، ملٹری کے ساتھ اس کی شیولری اور ڈرم بیٹ تو مجھے دکھا رہے ہیں. تو میں نے تنویر سے کہا، میں نے کہا یار مجھے بڑا ہی اچھا لگتا کہ اگر ایک خاکروب کی زندگی کے اوپر بھی تم ٹیبلو بناتے، مجھے دکھاتے کہ وہ غریب آدمی جو آپ نے کاسٹ سسٹم پیدا کر دیا ہے، ایک کرسچن جس کو آپ نے کاسٹ سے بھی بڑھ کر، ایک دلت سے بھی بڑھ کر، ایک شودر سے بھی بڑھ کر اس کے ذمہ ڈال دیا ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن آپ کی گندگی وہی اٹھائے گا. وہ غلاظت کا ٹوکرا صرف اسی کے سر پہ جا سکتا ہے. اور آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں، آپ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ صفائی میرا نصف ایمان ہے، بٹ آئی فیل پٹی اینڈ ashamed آن دا نیشنل کریکٹر وچ ہے. میں کہا ضرور اس پہ بھی آپ کو ایک ٹیبلو بنانا چاہیے. اس کی زندگی تو دکھائے جو ایکچولی جنگ لڑ رہے ہیں، اس معاشرے کی جنگ لڑ رہے ہیں.